اور اس نے زور سے چیمٹا میرے سر میں مارا، میں کانپ گیا۔ اماں جا رہا ہوں، میرا سر پھٹ گیا، جا رہا ہوں اماں، بالکل بالکل جا رہا ہوں، مجھے ماننا نہیں۔ اور کہتے پھر ڈر کے میری کبھی نماز نہیں چھوٹی، میری ماں مرنے والی تھی۔ میں نے پوچھا تھا امی تم مجھ سے پوری زندگی اتنی پیار کرتی رہی، ایک دن میرا سر کیوں پھاڑا تھا؟ مائیں تو بڑی مہربان ہوتی ہیں، تو نے میرا سر بچپن میں 10 سال کی عمر میں پھاڑا تھا تو میری ماں نے رو کے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ نمازی بنانا فرض تھا، نمازی بنانا فرض تھا۔ تو تم پہ دیکھو اب اپنے بچوں کو نمازی بنانا فرض ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، اگر اب تم باپ بن گئے ہو تو بے نمازی مت رہو، نمازی بن جاؤ، کیونکہ اب تک تم اکیلے بے نمازی ہو، اب آنے والے وقت میں تمہاری نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی۔ علی کہتے ہیں میری شادی فاطمہ کے ساتھ ہو گئی، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ یار دنیا میں شادیاں تو بہت ہوئی ہیں مگر وحی کے ذریعے جو شادی ہوئی ہے وہ علی کی ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی جبرائیل سے، حضور نے فرمایا میں اپنی فاطمہ کا رشتہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ رشتے بہت آئے، حضور نے منع کر دیا، جب تک میرے اور بھی رشتے آئے، حضرت ابوبکر نے بھی رشتہ بھیجا، حضرت عمر نے بھی رشتہ بھیجا، اور بھی صحابہ نے، مگر میرے نبی نے منع فرما دیا۔ مگر جب علی کا رشتہ آیا، حضرت علی کہتے ہیں میں جب گیا تو حضور خاموش ہو گئے، میں ڈر گیا، میں نے یہی کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، مجھے ابو بکر عمر نے مجھ سے کہا تو میں آیا ہوں، حضور کیا بات ہے بولو۔ علی کہ حضور آپ کو دیکھنے آیا ہوں، کہ جو بات دل میں ہے وہ بھی کہہ دو۔ میں نے کہا حضور آپ نے مجھے پالا، آپ نے مجھے تعلیم دی، علی کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے آپ بھی کے ٹکڑوں پہ پلا ہے علی، بس ایک عرض کرنی تھی کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ کہتے حضور جب خاموش ہوئے تو میں ڈر گیا، میں نے کوئی جرات تو نہیں کر دی، کہیں میں نے حضور کو دل کو نہیں دکھا دیا، مگر حضور خاموش ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ کر دی جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھو اہل بیت کے غلام بن کے رہو، ان سے محبتیں کرو۔ علی کہتے میری شادی ہو گئی، میں ایک دن اپنے گھر گیا، میری بہنیں سن لیں، یہ جو ادھر ادھر جاتی ہیں ان کو کوئی پریشانی آ جائے، اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس، اس کے بعد رجوع کریں گی، اس کے بعد رجوع کریں گی، اس کے بعد جائیں گی، کوئی پریشانی آ جائے۔ مگر حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنی بی بی فاطمہ سے کہا کیا حال ہے، آپ پریشان لگتی ہیں؟ تو مجھے دیکھ کر کے پریشان ہو کے بولی میرے بچے بڑے بیمار ہیں، ان ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ تو حضرت علی بولے چلو دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فاطمہ آمین کہنے لگی، اور ہم نے دعا کیا کی، اے اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ ولیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے، دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو روزے کی منت مانگ لینا، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ ہم نے کبھی مانی منت؟ بولو اتنے لوگ بیٹھے ہو، کہاں اللہ ہم 3 روزے رکھیں گے؟ بھٹک گئے ہم لوگ، جہاں جانا تھا وہاں سے رکے۔ اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، 3 روزے رکھوں گا، آمین کہنے والی فاطمہ ہے، دعا کرنے والا علی ہے۔ مجھے بتاؤ اگر علی دعا کرے اور فاطمہ آمین کہہ دے، یہ دعا تو اپنی قسمت پہ رش کر رہی ہے۔ دعا کی گئی، سیدہ کائنات نے آمین کہہ دیا، جب سیدہ پاک نے آمین کہہ دیا، ادھر سیدہ پاک نے آمین کہا ہے، ادھر سے جو ہے نا اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں، شفا اللہ نے دے دی۔ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، حقیقی شافی اللہ ہی ہے، کسی دوا میں کوئی شفا نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی شفا نہیں، سب جھوٹ ہے، بلا وجہ کے اسپتالوں میں لوگ دعوے کرتے ہیں، خدا کی قسم جب تک رب نہ چاہے کسی کو شفا نہیں مل سکتی۔ شفا ہو گئی، جب شفا ہو گئی حضرت علی کہتے ہیں صبح کو فجر میں میری بی بی فاطمہ نے صبح کو ہم سب کو اٹھا دیا۔ اچھا تو آپ کو میں بتاؤں، مجھے بتائیے آپ ان کے گھر میں کیا ہے؟ ہماری طرح اتنا بہت سا کھانا ہے نہیں، کچھ لوگ تو اتنا ٹھوس ٹھوس کے سحری میں کھاتے ہیں، احتیاط کیا کریں بھائی، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ پورا پیٹ اتنا ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں کہ کیا پتہ شام کو کھانے ملے نہ ملے مر جائیں گے، ایسا ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے اور پورے دن جو ہے نا وہی ڈکاریں آتی رہیں گی۔ کیا روزہ ووزہ تمہارا سمجھ میں آتا؟ جب بھوک کا احساس نہ ہو تو کیا روزے کا مطلب
نکلا. آپ مجھے بتاؤ تو ذرا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو اٹھایا اور سحری کرانے کے لیے پانی پیش کیا, صرف پانی طاہل بیت کے پاس. پانی پی کر کے روزے رکھے گئے, چاروں نے روزے رکھ لیے. حضرت علی پھر اپنے بچوں کے کمانے کے لیے گھر سے نکلے, مزدوری کرنے کے لیے. کہاں نکلے بولو ذرا ایک بار میرے ساتھ بولو, کہاں نکلے؟ مزدوری کرنے کے لیے. پورا مجمع بولو کیا کرنے کے لیے؟ مزدوری کرنے کے لیے. جلدی بولو کیا کرنے کے لیے, زور سے بولو, زور سے بولو, کیا کرنے کے لیے؟ مزدوری کرنے کے لیے. بولو کیا کرنے کے لیے؟ مزدوری کرنے کے لیے. یہ بات کو کہہ رہا ہوں اس وجہ سے, اگر آج کے بعد اس گاؤں سے کوئی مزدوری کرنے کے لیے نکلے تو نظر جھکا کے نہیں, نظر اٹھا کے نکلے اور فخر کے ساتھ نکلے, کیونکہ مزدوری کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت ہے. اگر کسی کا باپ مزدور ہے تو شرمائے نہیں ہے, کسی کا بھائی مزدور ہے تو شرمائے نہیں, کسی کا بیٹا مزدور ہے تو بتانے میں شرمائے. شرمائے وہ جس کا باپ 2 نمبر کا کام حرام کا کھلاتا ہو. آدمی وہ شرمائے جس کا باپ حرام کا کھلاتا ہو, جس کا باپ مزدور ہو. وہ تو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ نے مجھے حلال کی کمائی کھلائی ہے, چاہے چٹنی روٹی کھلائی ہے مگر کھلائی حلال کی, کھلائی تو کھلائی. حضرت علی کہتے ہیں صبح کو میں چلا اپنے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے. اب دیکھیں یہ مشائخ یہاں تشریف رکھتے ہیں, یہ علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. آج کل غریب آدمی کی کوئی عزت, برا نہ ماننا میری بات, غریب آدمی کوئی عزت. امیر چھینک دے تو لوگ جاتے ہیں کیا ہو گیا, کیا آپ کو سردی ہو گئی؟ غریب کی تو میت پہ لوگ نہیں جاتے. غلط کہہ رہا ہوں, غریب کی میتیں ایسے نکلتی ہیں جیسے غیر مسلموں کی ارتیاں نکلتی ہیں. اور امیر کے جنازے لوگ منہ دکھا دکھا کے امیروں کو دکھاتے ہیں, حالانکہ امیر نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے, بلکہ میرے حضور فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے امتی کے جنازے میں جاتا ہے, فرماتے ہیں جب کوئی میرا ایک امتی دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے بیماری کی حالت میں, جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اگر جنازے میں جائے تو جب تک واپس نہیں آتا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہے, امیروں کے جنازے خوب شان مان سے اٹھ رہے ہیں, غریبوں کے جنازے. مگر یہ جو جتنے کتے صفت لوگ ہیں نا, امیروں کو منہ دکھانے جاتے ہیں کتوں کی طرح, ان کو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو, یہ امیر تمہیں کچھ نہیں دے گا, جو کہ میرے اعلیٰ حضرت پہلے ہی کہہ چکے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہزادہ مولا کائنات, نعرہ حیدری. حضرت علی سے پوچھا گیا تکبر کی علامت کیا ہے, تو سن لو ذرا, لکھ بھی لو. غرور کی, گھمنڈ کی. تو آپ فرماتے ہیں جب تو امیر سے ملے اور جب غریب سے ملے تو دونوں سے ملتے وقت تیرے دل کی حالت ایک جیسی ہو, اتنی محبت دے جتنا غریب کو دی, امیر کو بھی اتنی دے, تو تیرے دل میں تکبر نہیں ہے. اور اگر تو امیر کو زیادہ عزت دے رہا ہے, غریب کو نہیں دے رہا ہے, تو تیرے اندر تکبر. غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست, چھپ کر کسی امیر سے ملتا نہیں ہوں میں. مولا علی کہتے ہیں میں پہلے دن گیا مزدوری کر کے آیا, میں مزدوری کر کے آیا, مزدوری کر کے آیا. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں داخلہ دیا, اپنی بیوی کے پاس گیا, میں نے فاطمہ کو دیا جو, تو میری بیوی فاطمہ نے کھانا بنایا. وہ پہلے چکی چلائی, پھر آٹا گوندھا, پھر کھانا بنایا. پھر میرے بچوں کو بٹھا کے ہم فجیشہ کی اذان کا, مغرب کی اذان کا انتظار کرنے لگے. مغرب کی اذان کا آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, اور ہم سوچتے تھے کہ اذان آ جائے, مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی, میں مسکین ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے, میں غریب ہوں بہت زیادہ, میرے بچے بھی بھوکے ہیں. حضرت امام حسن کہتے ہیں میری امی نے اپنے ہاتھ سے
खाना उठाया और उठाने के बाद कहा लो हसन ये दे करके चले आओ। इमाम हसन दे करके आ जाते हैं, इमाम हसन हाथ में लेते हैं। हजरत अली कहते हैं लो मेरे बदले का भी दे के आओ। इमाम हसन कहते हैं फिर हम दोनों भाई बोले जब हमारे माँ बाप भी दे रहे हैं तो हम ही क्यों खाएं, हम भी दोनों भाई अपने बदले का खाना उसी मिस्कीन को दे आए, उसी गरीब को दे आए। कहते हैं फिर पूरी रात गुजर गई, पूरी रात जब गुजर गई तो फिर दूसरे दिन का सुबह हुआ। फिर हजरत अली उसी दो दिन के रोजेदार और बगैर शहरी के 2 दिन के रोजे फिर मजदूरी करने के लिए गए और फिर मजदूरी करके दोपहर तक वापस आए, जो लेकर के आए। हजरत सैयदा फातिमा 2 दिन की भूखी प्यासी ने फिर चक्की चलाई और आजकल की औरतें काम करने के लिए तैयारी नहीं, वो कहती है कि आज वॉशिंग मशीन ने कपड़े धो दिए और आज हो क्या रहा है मियां, औरतें सुबह सुबह उठती हैं, मॉर्निंग वॉक भी करने जाती है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कोई औरत पूरे दिन काम करे, सुबह को उठ के चाय बनाए, नाश्ता बनाए, अपने बच्चों को पहले तैयार करे, उसके बाद अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाए, उसके बाद दोपहर को खाना बनाए, फिर बर्तन धोए, फिर उसके बाद कपड़े धोए, घर की सफाई करे, उसके बाद फिर शाम का खाना बनाए, फिर शाम के बर्तन धोए, उसके बाद फिर सो जाए। कोई सुबह को उसको उठा करके कहे कि चलो चल रही हो वहां पे मॉर्निंग वॉक करने जाएगी? अब पूरे दिन खाते खाते ये कोई काम तो है नहीं, अब खाती नहीं, मोटी हो गई। अब जब मोटी हो गई तो अब तो आपको जाना ही पड़ेगा मेरी बहन। अब क्या करोगी बोलो, क्योंकि तुमने कोई काम जिस्म से लिया नहीं, खिलाया खूब। जो पहलवान को ग़िज़ाएं खानी चाहिए वो तो मालदार खा रहे, काम कुछ है नहीं, खा रहे खूब भगाभग, बीमार नहीं हो गए।